بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ الاحزاب پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 33 ہے اور قرآن مجید کے سورتوں کے چوتھے گروپ کی آخری سورہ ہے۔ یہ ان 6 سورتوں میں سے ایک ہے کہ جو کسی دوسری سورہ کے ساتھ شامل ہو کر جوڑا نہیں بنتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نور کی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی اپنے گروپ کی آخری سورہ ہو کر اس گروپ کے مضامین کو مکمل کرنے والی سورہ ہے۔ اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے، جیسا کہ میں یہ بار بار پچھلے 2 نشستوں میں بیان کر چکا ہوں کہ اگرچہ کہ اس گروپ کے جو مضامین ہیں اس میں خبردار کرنا اور خوشخبری سنانا دونوں شامل ہیں، انکار کرنے والوں کو ان کے انکار کے نتیجے میں جو سزا ملنے والی تھی اس پر خبردار کرنا، اور اہل ایمان کو کہ ایمان اور نیک اعمال کے نتیجے میں جو انعام ملنا تھا اس کی خوشخبری دینا۔ لیکن ان دونوں مضامین کے علاوہ جو مضمون اس گروپ میں نمایاں ہے وہ ہے اس بات کو واضح کرنا، اسٹیبلش کرنا، اس بات کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس سلسلے میں جو کفار کے اعتراضات تھے چنانچہ ان کو بیان کیا گیا اور ان کا جواب دیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ چنانچہ اسی مضمون کو اپنے کلائمیکس تک پہنچاتی ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کی ذمہ داریاں بیان کی گئی، اور آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں بھی وہ احکام اور ہدایات دی گئی ہیں کہ جو اس زمانے میں منافقین اور منافقین کے پیچھے یہودیوں کے پروپیگنڈے اور ان کے عزائم کو فیس کرنے اور ان کو مسترد کرنے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، رہنمائی کی۔ یہ سب اس میں شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی سلسلے میں پھر مسلمانوں کی، اہل ایمان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ مبارکہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی، آپ اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی بات کو نظر انداز کریں، اس کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ اللہ سے ڈرنا یہ وہ رویہ ہے کہ جس کی یاد دہانی اور تلقین کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت تھی، اس لیے کہ تقوی انسان کے اندر کتنا ہو اس کی کوئی انتہا نہیں، اور خاص طور پر تقوی کی یاد دہانی ضروری ہو جاتی ہے اس موقع پر کہ جب مشکلات ہوں، کرٹیسزم ہو، لوگوں کی طرف سے چالیں چلی جا رہی ہوں، تو ایک انسان خواہ وہ اپنے کردار میں کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اسے اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس سارے امتحان کے دور میں اللہ کا تقوی
اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی حدود میں رہنا، یہی انسان کے لیے معاون اور مددگار بننے والی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور ان کافروں اور منافقوں کی بات پر دھیان نہ کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں تقوی کی ضرورت خاص طور پر اس وجہ سے پیش آئی، ایک نہایت ہی شریف النفس انسان جو حساس ہے، جس کے دل میں دوسرے انسانوں کی ہدایت کا درد ہے، وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی باتوں کو عام طور پر نظر انداز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ دوسروں کی نیت اور خلوص پر شک نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر کو یہ بتانا ضروری ہوا کہ نہیں، یہ اس قابل نہیں، آپ انہیں اگنور کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اس لیے کہ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، انہیں سب کچھ معلوم ہے، اور وہ جس موقع پر اپنے پیغمبر کو جو رہنمائی دیتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور اے پیغمبر آپ پیروی کیجئے اس کی کہ جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، بس اس پر فوکس کیجئے، اس کی رہنمائی میں اپنا لائے عمل تیار کیجئے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ جو کچھ تم اے مسلمانوں عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ سو اس لیے اس کی خوشنودی، اس کی رضا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا رویہ اختیار کرو۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، یعنی اللہ ہی ہے کہ جو آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ بہت کافی ہے بھروسے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو اس موقع پر قدم قدم پر مشکلات آئیں گی، قدم قدم پر آپ کو راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے باتیں کی جائیں گی۔ آپ اپنے رب پر بھروسہ کیجیے، جس کے نتیجے میں آپ کے لیے ایک اطمینان، ایک اعتماد کا ایک موقع پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ بیان اس سورہ میں، جس میں کہ پیغمبر کی پیغمبری، رسالت، نبوت کا اس بات کنفرمیشن ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں۔ فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین، نبی کا حق مومنوں پر سب سے زیادہ ہے، من انفسہم، خود ان کے اپنے مقابل بھی، اپنے جانوں کے مقابلے میں بھی۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جہاں تک تعلق ہے رحمی رشتوں کا، بعضهم اولا ببعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں اہم تر اور نسبتاً کم اہم ہے، یعنی کوئی زیادہ اہم ہے، کوئی نسبتاً کم ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کے قانون میں، من المؤمنین والمہاجرین، دوسرے مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم اپنے اولیاء اور اقربا کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرو۔ وہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن بہرحال جو مقام پیغمبر کا ہے وہ سب سے برتر ہے۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی جو پیغمبر کے ساتھی ہیں ان کو بہرحال اب ان کا ساتھ دینا ہے،
اور ان کے بارے میں جو صحیح عملی اور جذباتی رویہ ہونا چاہیے اس کو اختیار کرنا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا عہد، من کا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسی ابن مریم، یہ عہد ہم نے لیا ہے پیغمبر آپ سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے عہد لیا ایک مضبوط عہد، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ پوچھے، اللہ پوچھے سچوں سے، راست بازوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی، ان کی راست بازی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ یہ عہد جو اللہ نے لیا، یہ یہی عہد تھا کہ جو اللہ نے پیغام دیا ہے، جو دین ان کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اب اس دین پر کاربند رہنا، اب اس کو باقاعدہ اپنی زندگی میں ایک رہنما بنانا ہے۔ یہ ایک مضبوط عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب جب اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں تک اپنا پیغام پیش کیا، بیان کیا، تب تب ان سے یہ عہد بھی لیا کہ اب یہ وہ کتاب، پیغام، دین ہے کہ جس کو نظر انداز کر کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے ذکر شروع ہوا غزوہ خندق کا۔ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں مختلف غزوات کا ذکر آیا ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ انفال میں ہے، غزوہ احد کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، اور غزوہ خندق کا ذکر سورہ احزاب میں ہے، اور غزوہ تبوک کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، غزوہ حنین کا بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی جس کو کہتے ہیں نا سیرت، اس کا جو سب سے اوتھینٹک اور اہم ترین سورس خود قرآن مجید ہے۔ اب چونکہ یہ سورہ اللہ کے پیغمبر کے پیغمبری کے اس بات کی، اس کے ایفرمیشن کی سورہ ہے، تو اس میں جو آپ کے خلاف سازشیں ہوئیں اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف اقدامات ہوئے، ان کا بھی ذکر ہے، اور اس میں جو پھر اللہ کی مدد سے اہل ایمان نے رویہ اختیار کیا اس کا بھی ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم جنود، جبکہ آئے تمہارے اوپر فوجیں، جنود لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیج دی، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ اللہ کی غیبی مدد تھی۔ ایک طرف سے 3 جانب سے لشکر آ رہے تھے حملہ آور ہونے کے لیے، تو اللہ نے مدد کی اور تیز ہوا بھیجی، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو برابر دیکھتا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ، یہ وہ موقع ہے کہ جب وہ چڑھ رہے تھے
تمہارے اوپر آ چڑھے تھے، من فوقکم، تمہارے اوپر کی طرف سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی طرف سے. یعنی جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ مختلف اطراف سے وہ آئے اور انہوں نے گویا کہ یہ طے کیا کہ اب ایک آخری موقع ہے کہ جس میں اس بڑھتی ہوئی قوت کو نعوذ باللہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے. فرمائے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جبکہ نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں اور کلیجہ منہ کو آ گیا. اس قدر خوف اور ٹینشن کی صورتحال تھی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. ظاہر ہے کہ انسان کی کیفیت حالات کے مطابق بدلتی ہے. تو وہی لوگ کہ جو پہلے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتے تھے، وہی اس صورتحال میں بدگمانی میں مبتلا ہو گئے. سارے نہیں، ایک گروہ ان میں سے. ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ موقع ہے کہ جب اہل ایمان امتحان میں ڈالے گئے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا، اور بری طرح سے ہلا دیے گئے، بالکل ہلا دیے گئے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 21 میں. یعنی یہ سلسلہ ابھی بیان جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال تھی غزوہ خندق کی، احزاب کی، اس میں ایک طرف ان منافقین کا یہ رویہ تھا کہ جو کمزور پڑ گئے تھے، بدگمانی کر رہے تھے، ڈر خوف میں مبتلا تھے، اور ایک جانب وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس بہادری کے ساتھ، اللہ کے اوپر اعتماد کے ساتھ صورتحال کا مقابلہ کر رہے تھے. فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کے طریقے رویے میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور آخرت کی توقع رکھتے ہیں، یعنی اللہ سے ملاقات کی اور آخرت میں جواب دہی کی امید رکھتے ہیں. ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں، آپ کے اسوے میں ایک بہترین نمونہ. وذکر اللہ کثیرا، اور اس کے لیے جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. یعنی جس کا یہ رویہ ہے وہ چاہے گا نا کہ اس کو معلوم ہو کہ بھائی کیا طریقہ ہے جو صحیح طریقہ ہے. اسی سے ہم کو وہ اسوہ حسنہ کا سامنے آتا ہے تصور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور اخلاق میں جو طور طریقے اختیار کیے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہاں تو ذکر خاص طور پر احزاب میں آپ کی بہادری اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اعتماد کا تعلق جو ہے اس زمن کی بات ہے. لیکن ظاہر ہے ہر معاملے میں آپ کا طریقہ بہترین طریقہ ہے. نماز ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، جو بھی معاملہ ہو. فرمایا کہ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، ایک جانب تو وہ بدگمانی تھی کہ جو منافقین کر رہے تھے، اور دوسری جانب اب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں رویہ
ان کا کہ جو سچے مومن تھے. فرمایا کہ جب مومنین نے دیکھا احزاب کو، یعنی گروہوں کو، وہ گروہ کے جو حملہ آور ہو گئے تھے، قالو، تو انہوں نے کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے وہ جس کا وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے. بس صدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور نہیں اضافہ کیا اس چیز نے، یعنی اس صورتحال نے، سوائے ان کے ایمان اور ان کی اطاعت میں. یعنی وہی سچویشن تھی کہ جس کو دیکھ کر منافقین اپنی منافقت کے نتیجے میں ایکسپوز ہو گئے، اور ان کے اندر طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہونے لگیں. اور وہی صورتحال تھی کہ جس کو اہل ایمان نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری آزمائشیں وہ ہیں کہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تو یہ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ان آزمائشوں کو پا رہے ہیں اور ان سے گزر رہے ہیں. تو یہ ان کا رویہ تھا. اور ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو امتحان آزمائشیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے لوگوں کی آنٹی ہوتی ہے، فرق کیا جاتا ہے کہ کون کس کس رویے کا ہے، کس کردار کا ہے، انسانوں کی کس کیٹیگری کو بلانگ کرتا ہے. من المومنین، اہل ایمان میں سے، رجال، وہ لوگ بھی ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا. فمنہم من قضی نحبہ، تو ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو اپنا عہد پورا کر چکے. ومنہم من ینتظر، اور بعض وہ ہیں کہ جو ابھی منتظر ہیں. یعنی کچھ تو اپنا عہد پورا کر کے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے اپنے اس عہد کے پورا کرنے کی آخری ثبوت کو پیش کر چکے، اور کچھ ابھی ہیں کہ جو منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے. یعنی جیسے وہ ایمان لائے تھے ویسے ہی انہوں نے اپنے ایمان کے سچے ہونے کا اپنے عمل سے، اپنے رویے سے ثبوت پیش کیا. اس کے بعد آ رہا ہے مضمون وہ کہ جس میں، جیسا کہ میں نے گزارش کی، کہ ازواج مطہرات کے بارے میں منافقین اور ان کے پیچھے یہودیوں نے ایک پروپیگنڈا اور اس کے ساتھ ایک سازش کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو فتنے میں مبتلا کرنے اور آپ کے گھرانے کو اللہ معاف کرے اسکینڈلائز کرنے کے لیے کھٹیا گرے ہوئے طریقے، ہتھ کنڈے اختیار کیے. آیت نمبر 28 سے اللہ تعالیٰ نے چنانچہ حضور کی ازواج کو خطاب کیا. یہ خاص سچویشن تھی. ظاہر ہے کہ آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کا گھرانہ آپ کی ازواج کے بارے میں غلط خبریں پھیل جائیں، لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، اور معلوم ہو کہ ایک انتشار کسی کیفیت ہے، تو دین تو سارا آپ ہی نے پیش کیا، آپ ہی تو اصل دین ہے. تو وہ انہوں نے اسی کو ٹارگٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کی بیویوں کو براہ راست خطاب کیا اور فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ کہیں اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تو تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس کی زینتوں کو، اس کی خوشنمائیوں، خوبصورتیوں کو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، ہم تم کو دے دلا دیں،
وَأُسَرِّحْكُنَّ، اور تمہیں ہم رخصت کریں سراحً جمیلا، اچھے انداز میں، خوبصورتی کے ساتھ، کوئی بلیم نہیں ہوگا، آپ آئیے اور جو کچھ ہم دے سکتے ہیں ہم آپ کو دے کے رخصت کرتے ہیں. لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول والدار الآخرہ اور آخرت کی طلبگار ہو، وہ تمہیں مطلوب. معلوم یہ ہوا کہ یہ سب ایک ہی پیکج، ایک ہی حقیقت کے مختلف وہ عنوانات ہیں، مختلف تقاضے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق، پیغمبر کے ساتھ تعلق، اور آخرت میں کامیابی. اگر یہ تمہارا مطمع نظر ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو پھر جان لو کہ اللہ نے اعدّ، تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، بہترین رویہ اختیار کرنے والی خواتین کے لیے، من کنہ، تم میں سے، اجرن عظیمہ، بہترین اجر. یا نساء النبی، چنانچہ اے نبی کی بیویوں، من یأتی من کنہ بفاحشۃ مبینہ، یہ جان لو کہ تمہارا اب یہ مقام ہے کہ تم میں سے اگر کوئی کسی واضح فحش کام کی، بے حیائی کی مرتکب ہوئیں، یضاعف لها العذاب، تو ان کے لیے عذاب دگنا ہوگا، ضعفین، کئی گنا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں. تمہارا مقام ایک بلند مقام ہے، تمہاری ذمہ داریاں چنانچہ زیادہ ہیں، جیسے کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اچھے رویے سے تمہارے لیے انعام بھی زیادہ ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے عمل کریں گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم ان کو دیں گے ان کا اجر، بدلہ دگنا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بہترین رزق، باعزت رزق. اس کو بیان کرنے کے بعد انہیں کئی ہدایات دی گئیں کہ جس میں ان کے لیے عام خواتین کے مقابلے میں زیادہ احتیاط بتائی گئی. اور یہ ظاہر ہے اس وجہ سے تھا کہ ان کا معاملہ عام خواتین سے ہٹ کر ایک زیادہ اہم معاملہ تھا، اور ان کے اوپر منافقین اور ان کے پیچھے یہود کی طرف سے وہ اٹیمپٹس بھی ہونی تھیں، یلغار بھی ہونی تھی، کہ جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ، وہ کوڈ آف کنڈکٹ طے کیا کہ جو ان حالات کے لحاظ سے ایک اسٹرکٹ کوڈ آف کنڈکٹ تھا، کہ جس کا ان کو پابند کیا گیا. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے اللہ نے ان کو آپشن دے دی کہ آپ کی مرضی ہے، آپ اگر اس رول کو ادا کرنا چاہیں تو آپ کے پاس اس کی آپشن ہے، آپ کو دگنا اجر ملے گا اگر آپ اس پر پوری اتریں. لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی بلیم نہیں ہوگا، آپ جائیے. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام ازواج مطہرات نے اس رول کو اپنے لیے قبول کر لیا. اب اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو منافقین کے لیے ایک موقع بنا کہ انہوں نے اس میں پروپیگنڈا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انہوں نے غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے باتیں بنانے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی حقیقت کو بیان کیا. فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، آیت نمبر 37 ہے، 37. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب
تم اس سے، کس سے؟ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا. تقولو، تم یہ کہہ رہے تھے، امسک علیکا زوجک، کہ تم اپنی بیوی کو روکے رکھو. یعنی حضرت زید سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی زینب کو روکے رکھو، جن کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا. حضرت زید آپ کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور بیٹوں کی طرح رکھا. اور حضرت زینب آپ کی کزن تھیں اور قریش کی شریف زادی تھیں. آپ نے یہ جو نکاح میں ایک ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے ہم پلہ ایک ہی لیول کا خاندان ہو، اسی میں نکاح ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو توڑنے کے لیے، اس طریقے کو، اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہا، اس ریفارم کو، کہ ایک آزاد کردہ غلام ایک شریف زادی، ایک اچھے خاندان کی خاتون سے ان کا نکاح ہو. مگر معلوم ہوتا ہے کہ نیت بہت اچھی تھی، مگر یہ کامیاب نہیں ہو سکا نکاح. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت زید کو یہ فرمایا کہ بھائی روکے رکھو ان کو. یعنی تمہیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ٹرائی کرو، اس کو کامیاب بنانے کی کوشش جاری رکھو. واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وتخفی فی نفسک، اور اے پیغمبر آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں مَاللہ مبدی، جس کو اللہ نکالنا چاہتا تھا، واضح کرنا چاہتا تھا. وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے. اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا لیکن آپ کے اندر لوگوں کا خوف تھا. واللہ احق ان تخشاہ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. یعنی لوگوں کے ڈر سے مراد یہ کہ لوگ باتیں بنائیں گے. جو آپ کے دل میں بات تھی وہ تو یہ تھی کہ یہ اب میں نے نکاح کرایا ہے اور اپنی کزن پھوپھیزاد بہن کو میں نے ان کے نکاح میں دیا ہے زید کے. رشتہ کامیاب نہیں ہو پایا. میری اس کزن نے میرے کہنے پر یہ ایک طرح کی قربانی دی، لیکن اس کے نتیجے میں وہ انکمفرٹیبل ہوئی، اس کے لیے مشکلات ہوئیں اور اب وہ اس سچویشن میں ہے. تو اب اس کا کیا سلوشن ہے؟ اور آپ کے ذہن میں یہی بات آئی کہ اس کا سلوشن تو اب اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں آئے. اس سے کمتر کوئی چیز ان کے لیے، ان کے اوپر جو ایک بیتی تھی صورتحال، اور جو آپ ایک ان کی مایوسی کی کیفیت تھی، کوئی اور طریقہ نہیں تھا. تو یہ حضور کے ذہن میں بار بار بات آ رہی تھی کہ لگتا تو یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ پھر یہ کہ زید ایک منہ بولے بیٹے ہیں، تو اب ان کی بیوی سے جن کو طلاق ہو گئی ہے، نکاح ہونا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ تم اس سے ڈرو. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، تو جب زید نے اس سے اپنا رشتہ کاٹ دیا، یعنی ان کی طلاق ہو گئی، تو ہم نے اس کو آپ کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا. یعنی وہی بات جو کہ آپ کے دل میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ اس کو ارینج کر دیا اور آپ کے لیے اس کو ممکن بنا دیا.
لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ تاکہ اہل ایمان کے لیے اس میں کوئی تنگی نہ ہو کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے اگر نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکیں، اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ ان سے تعلق کاٹ لیں. یعنی اپنا جو بیٹا ہے سگا، اس کی بیوی چاہے طلاق بھی ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے تو وہ باپ یعنی سسر وہ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ منہ بولا بیٹا ہے تو اس لیے یہ ریسٹرکشن نہیں ہے، یہ بھی واضح ہو جائے. اور اس فیصلے سے اور بھی اس طرح کے جتنے رشتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کوئی منہ بولا بھائی ہے، بیٹا ہے اور کچھ اور اولاد بھی ہے اور اس کی بیوی ہے، تو وہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں وہ سب کے سب اسی دائرے میں آ جائیں اور یہ چیز واضح ہو جائے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ سگا نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ صحیح رویہ اختیار کریں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے سلوک کریں، لیکن وہ جو شریعت میں تعلقات ہوتے ہیں خونی رشتے کی وجہ سے وہ ویسے قائم نہیں ہوتے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ تو ہو کے رہتا ہے، تو یہ فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد آیت نمبر 40 وہ مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا اعلان کیا. فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، یعنی جو بھی آپ کے بیٹے ہوئے وہ کم عمری میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ آپ اللہ کے رسول، خاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ نبوت کی مہر ہیں، یعنی وہ ہیں کہ جن کے بعد اب نبوت کے سلسلے کے اوپر ایسی مہر لگ گئی کہ جس کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. یہ اب مکمل ہو گیا ہے سلسلہ. تو خاتم النبیین، یہ جو خاتم ہے نا، یہ مہر کو کہتے ہیں، وہ مہر کے جو سیل بند کر دے جس کے بعد کسی کے داخل ہونے کا کوئی امکان نہ ہو. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اسے کون سا کام، کون سا فیصلہ کب کرنا ہے، اور جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ عین حکمت کے مطابق ہے، اگرچہ کہ لوگوں کو بعض اوقات وہ بات سمجھ میں نہ آئے. یہ ختم نبوت یہ در حقیقت یعنی ایک ریالٹی ہے جو اپنے اندر اس پورے پیکج کو لیے ہوئے ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی ایسا فرد اس دنیا میں نہیں موجود نہ آ سکتا ہے کہ جس کو وہ حیثیت ملے کہ جو حیثیت پیغمبر کی ہوتی ہے. تمام لوگ اب آپ کے امتی ہیں جو بھی ایمان لائیں. آپ کا لایا ہوا پیغام قرآن، سنت اور اس کی وضاحت میں حدیث، یہ رہنما ہیں، اور ان کے ہی رہنمائی میں
دین کو سمجھنا ہے اور زندگی گزارنی. ڈیبیٹ ہوگی، ڈسکشن ہوگی، تو اسی سورس، آپ کہیے کہ سورسز کے پیکج کی روشنی میں ہوگی. کوئی فرد اب آپ کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری بات آنکھیں بند کر کے مانو. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوں. یہ سارے کا سارا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، مکمل کر دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور قرآن کے ساتھ سنت، یعنی جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح کی اور سنتیں ہیں، ان دونوں کو محفوظ کر دیا. اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے. آپ سے پہلے کوئی کتاب آئی اور اس میں کوئی تبدیلی ہو گئی تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑا، کیونکہ بعد میں نبیوں کو آنا تھا. اب جب کہ کسی نبی کو نہیں آنا تو یہ ضروری تھا کہ آپ کا لایا ہوا دین اپنی اصل شکل میں باقی رہے. اس کے بعد وہ دعا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، امتیوں کو سکھائی. یعنی وہ دعا کہ جس کی تلقین کی، اس لیے کہ آپ اور آپ کے گھر والوں پر ایک بری نیت کے ساتھ دشمن حملہ آور ہو رہے تھے، اور اس میں ان کی کوشش یہی تھی کہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے، گری ہوئی غلیظ گفتگو کے ذریعے سے آپ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں. تو آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی رحمتیں نازل فرماتا ہے، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں علی النبی، نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، تم بھی ان کے لیے اللہ سے دعا کرو رحمت اور سلامتی کی. یہ اس ماحول میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ آپ کے بارے میں، آپ کی موجودگی میں آپ کا ذکر ہو تب یہ دعا پڑھی جائے. یعنی یہ دعا سے اس دعا سے مراد جو تلقین کی گئی ہے بات، ظاہر ہے کہ پھر آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ دعا بتائی جس کو ہم درود ابراہیم کہتے ہیں. درود تو فارسی کا لفظ ہے، یعنی آپ کے لیے اللہ سے دعا. تو یہ خاص طور پر منافقت میں جو لوگ مبتلا تھے یا جن کے اندر اس کے کچھ خدشات تھے، ان کو خاص طور پر، اور تمام اہل ایمان کو اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی خیال، شک، شبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو صاف کیا جائے اور آپ کے لیے دعا کی جائے. ظاہر ہے جب یہ دعا کی جائے گی تو گویا کہ ایک مثبت اور آخری درجے میں مخلصانہ ایک رویہ سامنے آئے گا. دین سارے کا سارا ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس اعتماد کا نام کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے. تو آپ کے بارے میں اگر کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو ختم ہے دین، پھر دین میں کچھ بھی نہیں رہا. تو یہ اس وجہ سے آپ کے بارے میں اطمینان، اعتماد اور اس کا اظہار، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے. اس کے بعد یہی جو منافقوں کی ہے روش، جو انہوں نے جاری رکھی
اس سارے نبوت کے سلسلے اور اس کے نتیجے میں جو ایک تبدیلی آ رہی تھی، لوگ متاثر ہو رہے تھے، اس کے اوپر حملہ آور ہوئے یہ منافق اور ان کے پیچھے یہودی، اس کا اب ذکر آ رہا ہے، جس کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ مسلمان بھی، اور خاص طور پر زبان جو متحرات، اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو۔ ارے اللہ کو اذیت کیا دیں گے، اللہ کے رسول کو اذیت دینے کی کوشش سے وہ گویا کہ اللہ کو بھی اذیت دینا چاہتے ہیں۔ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایک ذلت آمیز، رسوا کن عذاب۔ یعنی یہ ہمارے پیغمبر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ ذلیل ہوں گے، ان کو ایسا عذاب ملے گا کہ جو عذاب ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ والذین یؤذون المؤمنات والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان چیزوں کے بارے میں، ان معاملات کے بارے میں ایذا دیتے ہیں کہ جو بغیر ما اکتسبوا، جو انہوں نے کیے ہی نہیں، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے اپنے اوپر واضح بہتان اور گناہ کا بوجھ لیا۔ یعنی وہ یہ کام کر رہے تھے، ایک جانب پیغمبر اور ان کی ازواج کے خلاف، اور دوسری جانب اہل ایمان کے خلاف ان کا پروپیگنڈا، ان کی بری باتیں یہ چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ کیا وہ ایک بہت بڑا بہتان اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں۔ آج کل بھی اس کی بڑی نصیحت، اس کی ضرورت ہے، اس نصیحت کی۔ نہ جانے کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے لوگوں کو جو لالچ میں مبتلا کرتا ہے، یا کسی کی محبت، یا نہ جانے کیا ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، الزامات لگاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ بہت ہی خوفناک اور تکلیف دہ بات ہے، اور اس کا نتیجہ بہت برا ہے اللہ کے ہاں۔ اسی ضمن میں یہ بات بیان فرمائی کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیں، ونساء المومنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لے لیا کریں، یعنی جب وہ باہر نکلیں تو چادریں اوڑھ کر نکلیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی، فلا یؤذین، تو اذیت نہیں دی جائیں گی، اذیت سے وہ بچ جائیں گی۔ یعنی ان کے لیے یہ ایک امتیاز ہو جائے گا، یہ ایک ان کو لونڈیوں سے فرق کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے گی چیز۔ منافق آتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے یہ واش رومز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو لوگ باہر جاتے تھے، خواتین جاتی تھیں کہتے ہیں جنگلوں میں جانا، تو وہ سب کے سب مل کے بڑے گروہ کے ایک پورا گروپ بنا کے جاتی تھی۔ تو یہ منافقین یہ ان کو جا کے تنگ کرتے تھے، اور بہانہ یہ بناتے تھے کہ ہم تو اپنی لونڈیوں کو دیکھنے آئے اور پہچان نہیں پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اپنی پہچان کے لیے
تاکہ تمہیں پہچان لیا جائے، تم یہ کام کرو کہ اپنے اوپر چادر لے لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو اذیت نہیں دی جائے گی، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس سے کوئی کسی حکم کا بیان کرنا شریعت کا قیامت تک کے لیے مقصود نہیں تھا، وہ تو بیان ہو چکا سورہ نور میں، جو ہم پڑھائے ہیں آیت نمبر 30 اور 31 میں۔ یہاں تو ایک کہیے ایمرجنسی کی صورتحال میں جو ایک خاص پرابلم پیدا ہو گئی تھی، اس کا مقابلے کرنے کے لیے یہ بات بیان کی گئی، اور جو لونڈیاں تھیں، جو خواتین تھیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں تھا کہ وہ بھی چادریں لے کے نکلیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یہ حکم ہے دین میں۔ حکم جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے وہ بڑا کلیئرلی ایک اپنے اس میں دیتے ہیں شریعت کے بیان میں۔ باقی بہت سی باتیں ہیں کہ جن کا تعلق سچویشن سے ہوتا ہے، اور اس کو وہیں پر سمجھنا چاہیے۔ جس نے اوڑھنا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو ہر ایک کے لیے لازم قرار دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے بیان سے تجاوز ہے۔ تو ہر ایک بات کو اس کے اپنے جتنا اس کا بیان، اس کا وزن ہے، جتنا اس کے کانٹیکسٹ میں بات سامنے آتی ہے، اتنی ہی سمجھنی چاہیے۔ فرمایا کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، یعنی صورتحال اتنی زیادہ سخت ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ منافق اور وہ کہ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی اور بھی جو کمزور لوگ جو بھی منافقت میں پوری طرح مبتلا نہیں ہوئے، اور پیچھے یہود جو حسد میں مبتلا تھے اہل ایمان کے بارے میں، اگر یہ نہ رکے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ لوگ کہ جو مدینے میں سنسنی پھیلا رہے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ سچویشن تھی جس میں یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، باقاعدہ خوف، سنسنی پھیلانا، لوگوں کو تنگ کرنا، ایذا دینا۔ اگر یہ باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم تم کو ان پر اکسا دیں گے، ہم تمہیں ابھاریں گے اہل ایمان ان کے خلاف۔ ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، پھر وہ تمہارے ساتھ نہیں پائیں گے رہنے کا موقع مگر بہت تھوڑا، یعنی ہم ان کو یہاں سے نکلوا دیں گے۔ ملعونین، یہ لعنت کیے گئے، پھٹکار ہوگی ان پہ۔ اینما ثقفو، جہاں کہیں بھی وہ ملیں، پکڑے جائیں، اخذو، پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور یہ بے دریغ قتل کر دیے جائیں۔ یہ تھی سچویشن جس میں یہ ہدایات دی گئیں کہ یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے انارکی پیدا کر دی ہے، یعنی ایسی سچویشن پیدا کر دی ہے کہ جس کے بعد اب یہ زمین میں فساد مچانے کے جرم میں مرتکب ہو گئے ہیں، اور اب ان کا صفایا کیا جائے گا۔ سنت اللہ، یہ جو ان کے خلاف کارروائی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کے زمانے کے جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں یہی رویہ اختیار کیا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے میں، اللہ کی پالیسی میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، کبھی نہیں بدل سکتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ آیت نمبر 70 میں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، یعنی وہ بات کرو کہ جو درست ہے، جو سٹریٹ ہے، دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو۔
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سدھارے گا، تمہارے کاموں میں برکت دے گا، تمہیں الجھنوں سے پریشانیوں سے بچائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تم سچے ہو، تم سٹریٹ ہو، تم دیانتدار ہو، تو پھر تمہارے کام ٹھیک ہوں گے، تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی، تمہارے کاموں میں برکت ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ گویا کہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، یعنی اس کو اللہ کی طرف سے کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین، والجبال، اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو اس نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، یعنی اللہ نے یہ جو امانت انسان کو ملی ہے، کیا امانت؟ اختیار کی امانت، کہ اس دنیا میں انسان کو آزادی اور اختیار ملے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہو، صحیح استعمال کرنے کے نتیجے میں اختیار کو وہ جنت پائے، اور غلط اختیار کرنے کے نتیجے میں جہنم رسید ہو۔ یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے دی سبھی کو۔ کیسے دی، اس کا کیا میکانزم تھا، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپشن ملی سب کو، لیکن اس کو قبول کیا انسان نے۔ یعنی انسان یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں اس امتحان میں دھکا دے کے بھیجا ہے، جبکہ ہم نہیں آنا چاہتے تھے، ہم نہیں فیس کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پوچھ کے تمہارے اپنے مرضی سے یہاں تم کو بھیجا گیا ہے، اور انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظلوم ہے، ظلم کرنے والا ہے، اور جہولا، جذبات سے مغلوب ہو جانے والا۔ یعنی مطلب یہ کہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جو اگر کسی نسب العین کی محبت اور عشق کو اپنے اندر پیدا کر لے تو پھر وہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، یعنی اپنی حدود پھلانگنے لگتا ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا، ظلم کا، اور اس کے شیڈز ہوتے ہیں نا لفظ کے۔ اور جہولا، جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی جذباتی ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر وہ وصف ہے جس کی وجہ سے اس نے اس چیلنج کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں یہ فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو سزا دے گا، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو بھی سزا عذاب دے گا، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ نظر عنایت کرے گا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، فَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بیجا سختی نہیں کرتا، وہ موقع دیتا ہے، لیکن بہرحال اس امانت اختیار کی وجہ سے اب انسان اس امتحان میں مبتلا ہو چکا ہے جس کو اس نے خود آپٹ کیا تھا، اور اب یا تو مثبت پازیٹیو یا منفی نیگیٹو نتیجہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔